السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ کے پاس اس کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ ساری تفصیل آپ حضرات سن رہے تھے۔ اور آج انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فضائل ہیں، آپ کی کیا خصوصیات ہیں، تمام نبیوں میں آپ کا کیا مقام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادتیں کس قسم کی تھیں، انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے خاندان کے آپ ہیں۔ حضرت اسماعیل آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ آپ اللہ کے بندے، اس کے آخری رسول ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے پاس آپ کو بھیجا گیا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی اللہ کی طرف سے دین آئے گا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں پر ایک مرتبہ اور ایک مقام عطا کیا، اور آپ کی امت جیسے اللہ کے نبی کا تمام لوگوں پر سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے، اسی طرح آپ کی امت یعنی ہم لوگوں کا تمام دنیا کے لوگوں پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ رکھا ہے۔ آپ کو اللہ نے وہ خصوصیتیں دیا جو کسی پیغمبر کو یہ خصوصیتیں نہیں ملیں۔ اب آپ کے کیا خصوصیتیں تھیں، ذرا میں مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ذرا پیچھے ہے نا، ذرا سامنے آ جاؤ بیٹھ صاحب۔ وہ ایسا معلوم ہے نا عبداللہ صاحب کیا کی اسٹوری بولے سر کا۔ آپ یہ چیزیں ذرا غور سے دیکھیے، آپ کو یہ چیزیں ہر جگہ نہیں ملیں گی، اور یہ چیزوں کے واسطے کافی محنت کر کے ایک جگہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ آسانی کے ساتھ آپ کے پاس بات آتی ہے تو اسے غور کرنے کی کوشش کیجئے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کیسے پیارے نبی کو اللہ ہمارے لیے بھیجا ہے، ان کا امت ہی اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس پیغمبر کی امت بننے کے لیے پیغمبر خواہش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نبی جس کی اتنی فضیلت ہے، اس نبی کی امت کی اتنی فضیلت ہے، اللہ مجھے بھی اس امت میں شامل کرا تو بہت اچھا ہے۔ یعنی پیغمبر ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے پیغمبر بنا نہیں ہے، اس امت میں مجھے شامل فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے، پھر آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد پر عصر کی اذان ہو رہی ہوگی، اوپر سے آپ نیچے آئیں گے۔ اس وقت ایک آدمی مہدی ان کا نام ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، اللہ کے رسول کے خاندان کے ہوں گے۔ انہوں چونکہ اچھے کام کریں گے اس واسطے ان کو مہدی پکارا جاتا ہے، تو ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے چلیے آپ نماز پڑھائیے، بولا کہ نہیں، میرا کام نماز پڑھانا نہیں، آپ کا کام ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ ان کے ساتھ آپ رہیں گے، نماز کے بعد بہرحال ملاقات ہوگی، بات ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجے گا کہ وہاں دجال پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دیے ہیں کہ سیکنڈوں میں پوری زمین کی چکر لگائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، اور ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ رہے گی۔ جو اسے مان لیں گے، خدا سمجھیں گے، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ حقیقت میں وہ جنت نہیں، وہ دوزخ ہوگی۔ جو اس کو نہیں مانیں گے،
اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈالیں گا. دیکھنے میں وہ دوزخ ہوگی، حقیقت میں وہ جنت ہوگی. حضرت عیسیٰ اس کو ڈھونڈیں گے، اسے ماریں گے، پھر اس کے بعد سور کو ختم کریں گے. سور ناپاک جانور ہیں اور تم لوگ سور کو استعمال کرتے. تیسرا یہ صلیب کا جو نشان ہے، حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی گئی اس کا نشان. انہوں نے بولے میں تو زندہ ہوں، یہ پھر نشان کیا ہے؟ وہ نشان کو توڑیں گے. آپ زندہ رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا. آپ کو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن کیا جائے گا. اللہ کے رسول آپ کی کمر کے پاس حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر کی کمر کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کی قبر کے بعد گویا جگہ، ایسا سمجھیے یہ انداز ایسے گویا تینوں خبریں ایک ساتھ نہیں ہیں، ذرا ذرا نیچے ہٹی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ کو وہاں دفن کیا جائے گا. جب قیامت ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اپنی خبر سے اٹھیں گے. اس کے بعد حضرت ابوبکر، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عیسیٰ، چاروں بزرگ اپنے گلے میں ایسا کندھوں پر ہاتھ ڈال کر اللہ تعالیٰ کے پاس محشر میں جمع ہوں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول جس کے لیے پیغمبر دعا کرتے تھے، کیا مقام ہوگا، ذرا اندازہ لگائیے. نمبر 1، اللہ کے رسول کا نسب، خاندان. آپ کا خاندان سب سے اونچا خاندان تھا، اور نبی اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے تو یعنی مالدار ہونا یہ نہیں، جس کے عادات اچھے ہوں، اخلاق جس کے اچھے ہوں، ایسے آدمی کو نبی بنایا جاتا. تو اللہ کے رسول کرے ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کے خاندان میں کنانا قبیلے کو اللہ تعالیٰ چن لیا. واصطفیٰ قریشم من کنانا، قریش جو اللہ کے رسول کا خاندان، یہ کنانا عرب کا ایک بہت معزز عزت والا خاندان تھا، اس میں سے قریش کو سنا. اور قریش میں واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، قریش خاندان میں بنی ہاشم کا خاندان یہ اللہ کے رسول کا خاندان تھا، اللہ وہ خاندان کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بنی ہاشم میں چن لیا. مطلب یہ کہ زمین کا سب سے زیادہ اونچا خاندان، جس کا حسب و نسب چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ہر آدمی اس کے اندر سردار تھا، بڑے لوگ تھے، عزت والے لوگ تھے، اور پوری جماعت اور سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ ان لوگوں کا اونچا مقام تھا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روم کے بادشاہ کو خط لکھے اور اس کو دعوت دیے اسلام کی، تم اسلام قبول کر لو، تو روم کا بادشاہ اپنے لوگوں کو دیکھو میرے ملک میں اگر کوئی مکے کے لوگ اگر ہیں، تاجر وغیرہ ہے، تو کسی کو بلا کے لاؤ. اتفاق کی بات یہ کہ حضرت ابو سفیان اس وقت روم میں تھے، وہ ابو سفیان کو لے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان مکے کے بڑے آدمی تھے، سردار تھے، بہت بڑے کاروباری آدمی تھے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ مخالف تھے. جتنے جنگ ہوئے عرب میں، جتنے جنگ، یہ سب جنگوں کے اندر گویا ابو سفیان کا بہت بڑا رول تھا. مگر ایک بات یاد رکھیے، دوسرے جیسے دشمن اللہ کے رسول کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، ابو سفیان کبھی نہیں کیا ویسا. دشمن ضرور تھا، مگر کبھی اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کبھی بھی ابو سفیان نے آیا. اب یہاں پہ روم میں اتفاق سے ابو سفیان وہاں پر موجود تھے، تو روم کا بادشاہ ان کو بلا بھیجا آیا. تو اب ابو سفیان نے سے بولا کہ میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے وہ سوالوں کا جواب دیجئے. ابو سفیان جواب دیے، بولا کہ جو آدمی تمہارے پاس نبی بنا ہے وہ آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آدمی کا خاندان کیسا ہے، اس کا قبیلہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی عادتیں کیسی. دیکھو میرے بھائی، عرب کے لوگوں میں ایک عادت تھی، دشمن رہے تو دشمنی الگ بات ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی غلط نہیں بولتے تھے. وہ لوگ وہ سوال کرتا گیا، یہ جواب دیتا گیا. اب اس کے بعد ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ آدمی کیسے اخلاق کا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے. ذرا غور کیجئے، ہوا فینا ذو نسب. ابو سفیان نے کہا ہمارے اس میں سب سے زیادہ اونچے خاندان کا آدمی ہے وہ، جس کے خاندان سب سے اونچا، پورے عرب کے اندر سب سے اونچے خاندان کے لوگ. اب پھر آپ کے بارے میں پوچھا گیا
آپ کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ ہم میں سب سے اچھا آدمی ہے، سب سے سچا آدمی ہے، سب سے امانت دار آدمی ہے۔ اس کے بعد انہیں پوچھا اچھا تمہارے میں اس میں کب تو بھی اگریمنٹ وغیرہ وعدہ ایسا کیا بھی ہوا؟ تو ابو سفیان بولتے ہیں مجھے یہاں ذرہ چانس ملا بولنے کا۔ کیا چانس ملا؟ ہاں ہمارے میں یہاں ذرا اگریمنٹ بات ہو کر ہے، معلوم نہیں انہوں اگریمنٹ کو باقی رکھیں گے کیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ وعدہ کر کے عہد کر کے دونوں آپس میں معاہدہ کرے۔ معلوم ہے آپ کو مکے والے اور اللہ کے رسول میں جو بات چیت ہوئی، جو حدیبیہ میں اللہ کے رسول عمرے کے لیے گئے، روک دیے، آپس میں جو بات ہوئی وہاں پہ تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں وہ توڑنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ غلط نہیں ہوتے، لیکن مجھے ذرہ چانس ملا۔ کیا؟ میں بولا ہم تو ان سے اگریمنٹ کرے ہیں، ہمارے سے وہ بات کرے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ باقی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے میں بول نہیں سکتا۔ تو اب یہ کی بات۔ اچھا دیکھیے اب اس کے بعد اب ہرقل نے بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تو بتایا ہمارے اندر سب سے اونچے خاندان کا ہے۔ سنیے بادشاہ کہہ رہا کذالک الرسل یبعثوا فی نسب قومہا، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان کے خاندان کے سب سے اونچے آدمی ہیں، پورے خاندان میں سب سے اونچا آدمی۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایسا کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، بلکہ آپ بڑے خاندان کے آدمی۔ دوسری بات، انسانیت پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان، تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے خود اللہ کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تم میں سے اللہ ایک ایسے آدمی کو نبی بنایا جو تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری غلطیوں کو دور کرتا ہے اور تمہیں عقل مندی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو نبی بنانے کو خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے اللہ کے رسول کو رحم بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ نے کہا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدا، اے لوگو میں اللہ کی طرف تمہارے پاس ایک تحفے کی طور پر آیا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہے جو ایک تحفے کی شکل میں اللہ تعالیٰ تم کو دی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ دیکھیے، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، یہاں تک کہ معمولی جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول کی تعلیم کیسی تھی، کیسا رحم آپ کے پاس پایا جاتا تھا، ذرا اندازہ لگائیے۔ تیسری بات یہ، اللہ آپ کو روشن چراغ بنایا، مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تاریکی، اندھیرا، کفر، ضلالت، برائی، ہر طرف برائیاں چھائی ہوئے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو بولا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو ہم گواہی دینے والا، حق کی گواہی دینے والا، لوگوں کو خوشخبری دینے والا، یعنی اچھے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کے دین کی گواہی دینے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ دیکھو میرے بھائی، سورج میں اور اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک چراغ بنایا، مطلب یہ کہ آپ کے ذریعے سے تاریکی دور ہوئی، اندھیرا دور ہوا، ضلالت دور ہوئی، برائیاں دور ہوئے، انسانیت کو انسانیت کا سبق ملا۔ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سیدھا راستہ بتایا۔ اور وہاں پہ دیکھیے دنیا کا سورج ایسا ہے کہ وقت پر آتا چلے جاتا، رات میں سورج نہیں نکلتا، مگر اللہ کے نبی کو سورج سے تشبیہ دیتے ہوئے بتایا کہ دن اور رات دونوں چیزوں کے اندر آپ کی باتیں لوگوں کے لیے روشنی کا پیغام دینے والی ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بات، آپ بڑے مہربان آدمی تھے، بڑے مشفق اور مہربان تھے۔
آپ امت پر اتنا مہربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی اللہ کے رسول کی صفت 4 باتیں بتا رہا. دیکھیے اللہ کیا بتا رہا, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, یہ ایک رسول تم میں سے آئے, تم میں سے یعنی انسانوں میں سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے, سوال یہ کہ کیا تھے؟ سوچنے کی بات, کیا تھے آپ؟ اب انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثلاً یہاں پہ اب درس دینے کے لیے کوئی جن کو بلا کے لا سکتے, کوئی جن آ کے یہاں بیٹھ سکتا, یا کوئی فرشتہ آ کے بیٹھ سکتا؟ کیوں؟ اگر جن انہیں اپنی اصلی حالت میں آئیں گا, کون یہاں پہ بیٹھے رہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. اصلی حالت میں جن کا نام سنے تو لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی. اصلی حالت میں اگر انہیں آ کے بیٹھا بول کے بولے تو اصلی حالت کے اندر, اور ان کو جنوں کو اللہ اتنی طاقت دیتا, اتنی قوت دیتا کہ سیکنڈوں میں وہ کام کرتے. اب مرکز سہل میں ہم بیٹھ کے 10:18 پر یہ بات بتائیں, حیدرآباد کی مجھے پستہ ہاؤس کی مٹھائی ہونا, 10:30 بجے آنا, 10:28 کو سامنے لا کے پیش کریں گا. یہاں اتر کے باہر جا کے چپل لیے تک 10 منٹ ہو جاتے ہیں, چپل تلاش کرے تک باہر. اب ان کو اللہ طاقت دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حکومت میں جن بھی تھے اور سارے مخلوق وہاں پہ تھی. تو ملک سبا کے بارے میں بات آئی کہ یہ اس کے قریب میں ایک ملکہ ہے جس کی بڑی حکومت ہے, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور وہ پہ پیغام لانے والا کون معلوم؟ ہدہد, چھوٹا پرندہ, چڑی کے ویسا رہتا ہونے. حضرت سلیمان کے لشکر میں وہ رہتا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ پانی تلاش کرتا ہو, نماز کا ٹائم ہو رہا, وضو کرنا ہے تو کیا کرتا؟ بتاتا یہاں پہ پانی ہے. پانی وہاں پہ جن وغیرہ آتے, کھوتے, ماشاءاللہ 5 منٹ میں بولی بن جاتے, سارے لوگ اپنے کام پورے کرتے. ایک مرتبہ دیکھا وہ نظر نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غصے میں آئے, بتایا کہاں گیا معلوم نہیں, مجھے بولے بغیر گیا, اجازت کے بغیر گیا.